بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم سے فاصلے بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو نگاہ تم نے جھکا لی وہ اللہ کے ہاں بلند ہو گئی، جو بات تم نے روک لی وہ تمہیں گناہ سے بچا گئی۔ دنیا اسے سختی کہے گی مگر حقیقت میں یہ وہ عزت ہے جسے اللہ خود سنبھالتا ہے۔ نامحرم سے حد دل کی پاکیزگی کی پہچان ہے۔ جو اللہ کے لیے رک جائے وہی اصل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح سویرے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے جسم کے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے عمل کو سست کر کے پیٹ پھیلا دیتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے نہ صرف کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے بلکہ یہ معدے کی گیس اور غبارہ بھی ختم کرتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس یا بوجھ محسوس ہو تو تھوڑی سی اجوائن اور کالا نمک ملا کر کھائیں، اس سے فوری آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اسپغول کا چھلکا دودھ یا پانی میں ملا کر استعمال کرنے سے پرانی قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور معدے کی تیزابیت میں نمایاں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں دہی کا باقاعدگی سے استعمال معدے کی جلن کو ختم کرتا ہے اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ کھانا ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اور خوب چبا کر کھائیں تاکہ دانتوں کا کام آنتوں کو نہ کرنا پڑے۔ رات کا کھانا سونے سے کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں تاکہ سوتے وقت معدہ بوجھل محسوس نہ ہو۔ سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے جسم کی اضافی چربی پگھلتی ہے اور میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، پودینے اور اناردانے کی چٹنی کا استعمال بھوک کو بڑھاتا ہے اور جگر کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے والے اور تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ معدے کے السر کا باعث بن سکتے ہیں۔ دن بھر میں کم 10 سے 12 گلاس پانی پینا جلد کو قدرتی طور پر چمکدار اور ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا جیل کو چہرے پر روزانہ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہلدی، بیسن اور دودھ کا تن بنا کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے کھیرے کے ٹھنڈے قطرے 15 منٹ تک آنکھوں پر رکھیں۔ ناظرین، ارگ گلاب کا سپرے چہرے پر کرنے سے جلد تر و تازہ رہتی ہے اور مسام کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے سن بلوک کا استعمال کریں تاکہ سورج کی شعاعیں جلد کو جلسا نہ سکیں۔ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس سے نہانے سے جلد کی خارش اور انفیکشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی میں ارگ گلاب ملا کر ماسک لگانے سے چکنی جلد کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے معیاری کلینر سے میک اپ صاف کریں تاکہ جلد کے مسام بند نہ ہو۔ ناظرین، زیتون کے تیل سے چہرے کی مالش کرنے سے ڈھلتی عمر کے اثرات اور جڑیاں دیر سے آتی ہیں۔ سرسوں یا ناریل کے تیل کو نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 بار سر کی مالش کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگتے ہیں۔ آملہ، ریٹھا اور سکاکائی کا سفوف بالوں کو قدرتی طور پر سیاہ، لمبا اور گھنا بنانے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، بالوں میں دہی اور انڈا ملا کر لگانے سے خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور بالوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گرم پانی سے سر دھونے سے گریز کریں کیونکہ اس سے بال کمزور ہو کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ گیلے بالوں میں کبھی بھی کنگھی نہ کریں کیونکہ گیلی حالت میں بالوں کی جڑیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ناظرین، میتھی دانہ رات بھر پھگو کر اس کا پانی بالوں میں لگانے سے بال ریشم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ رات کو 5 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح چھلکا اتار کر کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ کھجور کا استعمال جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے اور جسم کی پٹھوں کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ملا کر پینے سے جسمانی درد دور ہو جاتی ہے۔
سبز چائے کا استعمال وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اخروٹ کا استعمال دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کولیسٹرول کو قابو میں رکھتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا انسان کو ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے چکروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کیلے کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور چہرے پر سرخی آتی ہے۔ چقندر کا جوس پینے سے جگر صاف ہوتا ہے اور جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ صبح کی پہلی دھوپ میں 10 منٹ بیٹھنے سے جسم کو قدرتی طور پر وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ کلونجی کے چند دانے روزانہ شہد کے ساتھ کھانے سے ہر بیماری سے بچاؤ ممکن ہے۔ لہسن کا ایک جوا صبح نہار منہ نگلنے سے خون صاف ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ مچھلی کا استعمال ہفتے میں ایک بار ضرور کریں کیونکہ یہ دل اور بینائی کے لیے بہت اچھا ہے۔ شہد اور دار چینی کا قہوہ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور نزلہ زکام سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، سونٹھ خشک ادرک کا استعمال جوڑوں کے پرانے دردوں میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ رات کو تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور نیند پر سکون آتی ہے۔ زیادہ نمک والے کھانوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ بلڈ پریشر اور گردوں کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں کیونکہ گڑ ہاضمے کے لیے اچھا ہے اور اس میں آئرن ہوتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پانی پینے کی عادت ڈال لیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت بھی۔ تانبے کے برتن میں رکھا ہوا پانی پینا پیٹ کی بیماریوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، روزانہ کم سے کم 30 منٹ کی تیز واک آپ کو دل کی بیماریوں اور ذیابیطس سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ سفید چینی اور میدے سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال بالکل ترک کر دیں کیونکہ یہ وزن بڑھانے اور سستی پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچی سبزیوں کا سلاد کھائیں، اس سے آپ کا پیٹ جلدی بھر جائے گا اور آپ زیادہ کیلوریز لینے سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، رات کو سونے سے کم 2 گھنٹے پہلے چہل قدمی کرنے کی عادت ڈالیں، اس سے کھایا ہوا کھانا جزوِ بدن بنتا ہے اور چربی جمع نہیں ہوتی۔ سبز چائے میں دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا ڈال کر پینے سے جسم کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور سارا دن چستی برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے میں صرف ہلکی پھلکی غذا یا ابلی ہوئی سبزیاں لینے کی کوشش کریں۔ دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں، اس سے جسم میں موجود فاسد مادے پسینے اور پیشاب کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح انسان ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ بنا ہوا چنا اور تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر کھانے سے بھی پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں، یہ ایک بہترین ورزش ہے جو آپ کی ٹانگوں اور دل کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں پیروں کے تلوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی اور اعصابی تھکن دور ہوگی۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ تک گہرے سانس لینے کی مشق کریں، اس سے دماغ کو آکسیجن ملتی ہے اور ذہنی دباؤ یا ٹینشن کم ہوتی ہے۔ اخروٹ اور کشمش کو ملا کر کھانے سے نہ صرف یادداشت تیز ہوتی ہے بلکہ یہ اعصابی کمزوری کے لیے بھی بہترین ہے۔ سارا دن سکرین دیکھنے کے بعد ہر آدھے گھنٹے بعد اپنی آنکھیں بند کریں یا دور کسی سبزے کو دیکھیں۔ ناظرین، رات کو جلدی سونے اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت اپنائیں کیونکہ صبح کی تازہ ہوا آپ کے اعصاب کو پورا دن تر و تازہ رکھتی ہے۔ کدو کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ کدو کا سالن یا اس کا رائتہ دماغی گرمی کو دور کرتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی زعفران ملا کر پینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور طبیعت میں خوشگواری آتی ہے۔ کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں، یہ دماغ کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔
جو یادداشت کو برا ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ ایک گلاس دودھ پینا ضروری ہے، کیونکہ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کے بڑے پن کو روکتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ میتھی دانے کا سفوف صبح پانی کے ساتھ لیں، اس سے سوزش میں کمی آتی ہے۔ تل کے تیل کی مالش جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی اکڑن کو ختم کرنے کے لیے ایک قدیم اور آزمودہ نسخہ ہے۔ کچی ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا روزانہ کھانے سے جسم میں درد پیدا کرنے والے انزائمز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے سے نہ صرف جسم کو وٹامن ڈی ملتا ہے، بلکہ یہ جوڑوں کے پرانے درد میں بھی آرام پہنچاتی ہے۔ مکھانے کو ہلکا سا بھون کر دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ کیلشیم کا خزانہ ہے جو کمر درد کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ بہت زیادہ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی اور گھٹنوں کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، گلے میں خراش یا درد ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، اس سے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ نزلہ اور زکام کی صورت میں ادرک، دار چینی اور تلسی کے پتوں کا قہوہ پینا کسی بھی دوا سے بہتر کام کرتا ہے۔ سینے کی جکڑن ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر سینے پر مالش کرنے سے سکون ملتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا ٹکڑا منہ میں رکھنے سے نہ صرف دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ یہ پرانی کھانسی میں بھی مفید ہے۔ پودینے کے پتوں کی بھاپ لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ سردیوں میں گڑ اور تل کے لڈو بنا کر کھانے سے جسم اندرونی طور پر گرم رہتا ہے اور نزلہ نہیں ہوتا۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکانے اور پانی پینے سے انسانی جسم کو قدرتی معدنیات ملتی ہیں اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ مائکرو ویو میں پلاسٹک کے برتن رکھ کر کھانا گرم کرنے سے کینسر کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ شیشے کے برتن استعمال کریں۔ ہر کھانے کے بعد ایک چھوٹی سبز الائچی چبانے سے منہ سے خوشبو آتی ہے اور معدہ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو ٹھنڈا پانی پئیں اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں۔ ناظرین، ناخنوں کو باقاعدگی سے تراشیں اور ان پر کبھی تیل لگائیں، اس سے نظر کی کمزوری نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک دانہ انجیر کھانے سے گردے کی پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اور گردے صاف رہتے ہیں۔ کھانے میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ یہ خون کو پتلا رکھتے ہیں اور دل کے دورے سے بچاتے ہیں۔ اپنے کھانے میں کالے نمک کا استعمال سفید نمک کے مقابلے میں زیادہ کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہوتا ہے، لیکن اسے ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں۔ نہانے کے بعد اپنے دونوں کانوں کے پیچھے سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے سماعت سننے کی طاقت تیز ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، نیند فوراً آ جائے گی۔ سیب کے ساتھ شہد لگا کر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرے کی رنگت سرخ سفید ہو جاتی ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو تھوڑا سا خشک انار دانہ اور کالی مرچ چبائیں، اس سے معدہ کھل جائے گا۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے اسٹرابیری کا ٹکڑا ان پر رگڑیں، اس سے پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ پھلوں کا جوس پینے کی بجائے پورا پھل کھائیں، تاکہ آپ کو فائبر بھی مکمل مل سکے۔ ناظرین، پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو ان پر موم اور سرسوں کا تیل گرم کر کے لگائیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم کرنے کے لیے لوکی کدو کا گودا پاؤں کے تلوں پر ملیں۔ مسوڑوں سے خون آتا ہو تو جامن کے پتے ابال کر اس کے پانی سے کونیاں کریں۔